اور جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے پھر کہتے ہیں رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، ہر وقت رحمت، ہر وقت رحمت، ہر وقت رحمت، ہر وقت رحمت۔ ہم اس کی رحمت کے بغیر بے حیثیت ہیں، بے حیثیت ہیں۔ آج اس کی رحمت اگر ہم سے چھن جائے ہمارا کچھ بچے گا ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ رحمت، رحمت۔ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، اسی ایریے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک درویش رہتے تھے، ان کا نام تھا شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ۔ افغانستان کے صبح غزنی سے تشریف لائے تھے، غزنی سے تشریف لائے۔ میں بعض اوقات غزنی سے فون آتا ہے مجھے، ٹنگ کالج سنتا ہوں، بیرون ملک کی ایک صاحب ہے، ان کا نام شمس ہے، میں شمس بول رہا ہوں غزنی سے، اردو بڑی مشکل سے بولتے ہیں۔ یہاں سے وہ کوئٹہ سے، وہ ایک سورج گنج بازار ہے کوئٹہ میں، غزنوی دواخانہ ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کا، ان سے وہ دوائیں لے جاتے ہیں بہت زیادہ افغانستان میں۔ پھر کہتے ہیں آپ کی وہ دوا دی، اس سے یہ ہوا، وہ دوا دی، یہ ہوا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں غزنی کہاں رہتے ہیں؟ فلاں جگہ میں غزنی میں رہتا ہوں، کیونکہ مجھے غزنی نام سے محبت ہے۔ میرے شیخ غزنی کے تھے، میرے مرشد غزنی کے تھے۔ ہاں، یہ حجویر غزنی میں ہے، یہ حجویر جسے حجویری کہتے ہیں، یہ غزنی میں ہے، افغانستان میں ہے۔ تو جب بھی اس کی کال آتی ہے میں بات ایسے بڑھا لیتا ہوں، وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ یار کی تو گلیوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے اپنے مرشد سے محبت نہیں کی تھی، عشق کیا تھا۔ یہ اسی کا ثمرہ ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ تو شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ جو ہے بیٹھے ایسے درس دے رہے ہیں، ایسے درس دے رہے ہیں۔ ایک جنازہ سامنے سے گزرا، جنازہ گزرا، اور آپ نے فرمایا صاحب کشف تھے، صاحب کمال تھے، آپ نے فرمایا یہ جنتی کا جنازہ ہے۔ میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس جنازے کے اندر فرشتے چل رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جنتی کے جنازے میں فرشتے چلتے ہیں، اور ایک جگہ تو اتنے جو ہیں کہ میرے آقا نے اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں سیدھا رکھنے کی ترتیب نہیں بن رہی، جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی کے جنازے پہ فرشتے چل رہے ہیں، فرشتے چل رہے ہیں، فرشتے چل رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ اٹھے، جنازے میں شامل ہوئے۔ جب جنازے میں شامل ہوئے تو پتہ کیا کہ وہ تو کسی رنڈی طوائف کا جنازہ ہے۔ حیران ہوئے، ایک طرف شیخ کی بات ہے، ایک طرف یہ بات ہے، اب کیا کریں؟ کچھ لوگ اس کی تحقیق حال کے لیے ایک رنڈی کے کوٹھے پہ گئے، اس کی بوڑھی ماں سے جا کے پوچھا اس کے احوال کیا ہیں، کوئی نیکی بتائیں۔ اتنی بڑی ہستی نے بات کہہ دی ہے، بات وزنی ہوگی، کوئی ہے صحیح؟ وہ کہنے لگی اس کی اور نیکی تو کوئی نہیں تھی، ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا خیرات لینے کے لیے، اس نے اس کو خیرات دی تھی، اور خیرات دیتے ہوئے فقیر نے یہ کہا تھا کہ بیٹی کبھی قبلہ رخ حاجت نہ کرنا، قبلہ رخ حاجت کرنا بے ادبی ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، باقی تو اس کو نیکی کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارا جدی پشتی ورثہ ہے، ہم طوائف ہیں، کوئی نیکی نہیں، بس یہ ایک نیکی کرتی تھی، کبھی حاجت کے لیے بیٹھنا ہوتا قبلہ رخ نہیں بیٹھتی تھی، کہتی سنت کے خلاف ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کو اس حال کی تکلیف ہوئی اور یہ دستوں کی بیماری میں مبتلا ہوئی، بار بار اٹھتی تھی حاجت کے لیے، اور ایک خادمہ تھی اس کو پکڑ کے بٹھاتی تھی، چارپائی کے ساتھ ہی ایک برتن میں ریت وغیرہ مٹی ڈالی ہوئی تھی، اسی میں حاجت کرتی۔ ابھی جو اٹھی تو اس نے جلدی سے اس کو قبلہ رخ بٹھا دیا۔ اسے جو محسوس ہوا کہ میں قبلہ رخ ہوں تو ایک دم چیخی کہ یہ سنت کے خلاف ہے، اور وہیں مر گئی۔
اب یہ واقعہ لے کے پھر شیخ کے پاس آئے، شیخ کے پاس کہ شیخ ایسے ایسے ہی یہ واقعہ ہے، اسی طرح ہے اور اسی طرح جو ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ہم نے کشف میں مراقبے میں دیکھا ہے کہ جب وہ بندی اللہ کے سامنے پیش ہوئی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا تیری کوئی نیکی نہیں تھی، بس ایک سنت کی قدردانی تھی، جا ہم نے تجھے سنت کی قدردانی پہ بخش دیا ہے. ایک نیکی، یہ رحمت ہے، یہ رحمت.